ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد یہ کتاب جو ہم پچھلے سال 1.5 سال سے پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد، وہ اب ختم کے قریب آ رہی ہے. اس کے منتخب احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں. اب آخری اس کے کچھ ابواب ہیں، آخری حصے ہیں جن کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا ہے. موت اور ما بعد الموت کے حالات، مرنا کس طرح ہوگا اور مرنے کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے، جنت اور جہنم کی صفات کیا ہیں، اس موضوع پر کتاب کو ختم کیا ہے. اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ساری ہماری جد و جہد اور تگ و دو کا منشا اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ابدی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے، اس کی فکر کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ صبح سے شام تک کی زندگی میں جو کچھ دوڑ دھوپ ہے وہ اسی چند روزہ زندگی کی ہے. اسی کو بہتر بنانے کی، اسی کے اندر زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی، اسی کے اندر زیادہ سے زیادہ مزہ اڑانے کی، اسی سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی. صبح سے شام تک انسان اسی فکر میں چل پھر رہا ہے، اسی فکر میں گھل رہا ہے اور اسی فکر میں اس کی ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لاتے ہیں وہ اسی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس زندگی کو بھی درست بنانے کی کوشش کرو، لیکن اصل فکر یہ چاہیے کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ کس طرح درست ہو. اس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ مرنے کے بعد کے حالات بتاتے ہیں جو ان کے سوا کوئی اور بتا نہیں سکتا. کوئی دنیا کی سائنس، کوئی علم، کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. سارے انسان کے علم کی انتہا قبر کے کنارے ہو جاتی ہے. مردے کو دفن کر کے آ گئے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا حالت پیش آئی، کیا واقعات پیش آئے، کیا اس پر گزری، یہ کوئی دنیا کی سائنس آج تک نہیں بتا سکی اور نہ بتا سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ عالم ہے کہ جو خالصتاً اللہ جل جلالہ نے صرف اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی کچھ باتیں بتائیں اور آپ انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو انبیاء کرام یہ باتیں بتاتے ہیں اور اسی واسطے تعلیمات کا بڑا حصہ ما بعد الموت کے حالات پر مشتمل ہے. قرآن کریم کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں دیکھیں تو شاید یہ کہنے میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کا شاید 1/3 حصہ وہ مرنے کے بعد کے حالات پر مشتمل ہے. قیامت کیسے آئے گی، جنت کے کیا حالات ہیں، جہنم کے کیا حالات ہیں اور انسان کی موت کے بعد کیا واقعات پیش آنے والے ہیں. تقریباً 1/3 حصہ قرآن کریم کا اسی کے اوپر صرف ہوا. مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے ضرور، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بھول جائے، موت سے غافل ہو جائے، مرنے کے بعد کے حالات سے غافل ہو جائے، اللہ کے سامنے جوابدہی کے احساس سے غافل ہو جائے تو دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے.
تو اصل مقصود اصل میں یہی ہے کہ اس زندگی کی فکر ہم آپ یہاں پر جو بیٹھتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے، اصل مقصود اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے اور باہم بیٹھنے کے ذریعے وہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس زندگی کو بہتر بنانے کی فکر پیدا فرما دے۔ لہذا جو کچھ یہ آ رہا ہے اس آخری باب میں، یہ در حقیقت حاصل ہے پوری تعلیمات کا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخرت کی فکر اور جنت و جہنم کا دھیان اور خیال ایسا جما دیا تھا کہ کسی وقت ان کے دل سے نکلتا نہیں تھا۔ دنیا کی کوئی زیب و زینت، دنیا کی کوئی لذت، کوئی مال و دولت ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو کچھ لذت یا راحت ہے یہ چند دن کی ہے، اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے وہ آنے والی ہے۔ نقل و حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح صحابہ کرام کے دل میں بٹھا دی۔ کیسے بٹھا دی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کہیں باہر سے کوئی کپڑا آیا، کوئی ریشمی قسم کا بڑا شاندار، اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے۔ اب عرب کے رہنے والے سیارہ نشین جنہوں نے اس سے پہلے وہ کپڑا کبھی دیکھا نہیں تھا، تو صحابہ کرام کے ہاتھ میں آیا تو وہ ایک دوسرے کو دکھانے لگے، بھی دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے، باہر سے آیا۔ اس کو ایک دوسرے کو دکھانے لگے، اور ایک سے دوسرے سے تیسرا ہاتھ میں لے رہا ہے اور اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے واقعی ایسا کپڑا کبھی اتنا اچھا پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے صحابہ یہ اس کپڑے کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بڑے سے تعجب کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا کپڑا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کپڑے کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے؟ یہ کپڑا تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں، یعنی وہ رومال جو ناک پہنچنے کے لیے اور چہرہ صاف کرنے کے لیے جو رومال ملے ہیں، وہ اس کپڑے سے زیادہ درجے بہتر ہیں۔ تو فوراً توجہ دلائی، دل کھنچنے لگا تھا دنیا کی اس زینت کی طرف، دنیا کے اس دولت کی طرف اور اس اچھے شاندار کپڑے کی طرف دل کھنچنے لگا تھا۔ تو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ صحابہ اس دنیا کی زیب و زینت میں اٹک کر رہ جائیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ فوراً تنبیہ فرمائی کہ سعد بن معاذ کو جو جنت میں رومال ملے ہیں وہ اس سے آزاد درجے بہتر ہیں۔ ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا دھیان دنیا میں ایسا منہمک نہ ہونے پائے کہ آخرت سے غافل ہو جائیں اور مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ اس واسطے قدم قدم پر مرنے کے بعد کے حالات آپ نے بتائے صحابہ کرام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استحضار، اس کا دھیان ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ روایت ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کی زندگی کا وقت ختم ہونے کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی زندگی کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ وقت آ جاتا ہے کسی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں، ایسے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس بھیجنا ہے۔ تو جب وہ ملک الموت آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں اس کے اعمال لکھنے کے لیے۔ ایک فرشتہ ہے جو اس کے نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو اس کے برے اعمال لکھتا ہے، جس کو قرآن کریم میں کرامن کاتبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اس کے دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک اس کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ اس کے برے اعمال لکھتا ہے۔ تو یہ فرشتے وہ ہیں کہ جب سے
انسان بالغ ہوا اور مکلف ہوا، اس بالغ ہونے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، ایک لمحے ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتے، اور اس دنیا میں کوئی بھی صحبت اتنی طویل، اتنی مسلسل، اتنی متواتر نہیں جتنی صحبت ان فرشتوں کی ہے۔ کوئی باپ بیٹے کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی دوست دوست کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، کوئی قریب عزیز دوسرے عزیز کے ساتھ اتنا نہیں رہتا، لیکن یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو کسی لمحے انسان سے جدا نہیں ہوتے، ہر لمحے اس کے ساتھ ہیں۔ تو اتنی طویل صحبت اور اتنی طویل رفاقت ان فرشتوں نے اٹھائی ہوئی ہے، تو جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان ھذا قد کان لنا اخا و صاحبا وقد حان اليوم منه فراق، کہ یہ شخص جس کی روح قبض کرنے کے لیے یہ ملک الموت اس وقت آیا ہے، یہ ہمارا بھائی تھا اور ہمارا ساتھی تھا، کہ اتنی طویل رفاقت ہمیں اس کے ساتھ رہی، اس کے اچھے برے اعمال ہم دیکھتے رہے، اس کے ساتھ رہے۔ وقد حان اليوم منه فراق، اور اب جدائی کا وقت آ گیا۔ جب سے بالغ ہوا تھا اس سے لے کر آج تک جدائی نہیں ہوئی تھی، اب جدائی کا وقت آ گیا، تو وہ کہیں گے ملک الموت سے کہ ہمیں ذرا اجازت دیجئے کہ ہم اپنے اس بھائی کے بارے میں اپنا تبصرہ بیان کریں کہ ہم نے اس کو کیسا پایا اور یہ آدمی کیسا تھا۔ تو ملک الموت کہے گا اچھا بتاؤ یہ کیسا تھا، تو وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے پر اس کے حالات بیان کریں گے کہ یہ آدمی کیسا تھا۔ تو وہ کہیں گے اس سے خطاب کر کے، یعنی مرنے والے سے خطاب کر کے کہیں گے کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، کہ مومن کے روح قبض ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہیں اپنی رضا کاملہ سے نوازے، اور تمہارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فنعم الاخو کنت والصاحب، تم ہمارے بہترین بھائی تھے، بہترین دوست تھے، بہترین ساتھی تھے۔ ما کان ایسر مؤونتک، تمہاری ذمہ داری جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی تھی وہ کتنی آسان تھی کہ ہمیں اس نے مشقت میں نہیں ڈالا، اور کتنا تم اپنے معاملات میں جو کام کرتے تھے وہ ہماری ذمہ داریوں کو کتنی آسانی سے پورا کر دیتے تھے، اور تمہارے گناہ ہم کو اپنے پروردگار کے پاس جانے اور تسبیح و حمد اور تقدیس کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ مانا یہ کہ اول تو گناہ ہی تم نہیں کرتے تھے، گناہ زیادہ کرے تو ہر وقت کام بڑھ گیا نا لکھنے کا، تو کام زیادہ بڑھ گیا تو اب ہمیں فرصت ہی نہ ملے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہماری اصل خوراک، اصل غذا تو اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اگر ہم ہر وقت لکھنے میں لگتے رہیں تو یہ کام ہمارا چھوٹ جائے۔ تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ ہم کو اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے اور اپنے پروردگار کا ذکر کرنے اور حمد و تسبیح کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ تو اس واسطے ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری مغفرت کرے اور تمہیں جنت میں داخل کرے۔ وہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنتا ہے ملک الموت ان فرشتوں کی زبانی کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا، یہ دعا دی اور یہ تعریف کی، تو ملک الموت کہتا ہے کہ اخرج ایھا الروح الطیب الی خیر یوم مر علیک، کہ اے پاکیزہ روح تم اپنے بدن سے آج نکل آؤ، ایک ایسے دن کی طرف تمہیں لے جانا ہے کہ تمہاری ساری زندگی میں سب سے بہترین دن آج کا ہوگا۔ الی خیر یوم مر علیک، پیدائش سے لے کر اب تک جتنی تم نے زندگی گزاری ہے اس ساری زندگی کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہترین دن آج کا ہوگا جب تمہیں اس بدن کی قید سے آزاد کیا جائے گا۔
فَنِعْمَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ، تو جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے آگے توشہ بھیجا ہے آخرت کا، وہ بڑا اچھا تحفہ ہے، بڑا اچھا توشہ ہے۔ اخرج الی الروح والریحان، آؤ نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف اور جنت کی خوشبوؤں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہوں، وجنات النعیم، اور نعمتوں والی جنتوں کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہوں، ورب علیک غیر غضبان، اور ایسے پروردگار کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہوں جو تم سے ناراض نہیں، تمہارے اوپر اس کا غضب نہیں، تمہارے سے وہ ناراض نہیں۔ یہ ہوتا ہے مومن کے روح کے قبض ہونے کا منظر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کھینچا کہ اس شان کے ساتھ مومن کی روح اس کے جسد سے نکالی جاتی ہے، قبض کی جاتی ہے۔ جب اس خیر مقدم کے عالم میں مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بعد کے حالات اس کے مطابق ہوتے، جس کی تفصیل اگلی روایت میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ اگر کوئی کافر بندہ ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم، جب اس کے دنیا کے دن ختم ہونے کو آتے ہیں، مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں، تو اس کے جو اعمال لکھنے والے ہیں فرشتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی تھا اور اب اس سے جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں ذرا موقع دو کہ ہم اس کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کریں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا تبصرہ کرو، تو وہ ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں کہ لعنت اللہ وغضبہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو اس بندے کو، ولا غفر لہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہ کرے، اور دعا کرتے ہیں کہ ادخلہ النار، اس کو جہنم میں داخل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فبئس الصاحب، یہ ہمارا ساتھی تو تھا لیکن بدترین ساتھی تھا، ما کان اشد مؤونتہ، اس کی ذمہ داری ہمارے لیے کتنی گراں تھی، کتنی تکلیف دہ تھی، اس کے اعمال، اس کے افکار، اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کی خواہشات سب ایسی تھی کہ ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی تھی، اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارا دل کوڑتا تھا، اور اس کے گناہ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف جانے سے مانے ہوتے تھے، پروردگار کے حضور حاضر ہونے سے مانے ہوتے تھے۔ تو جب یہ تبصرہ ملک الموت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اخرج ایھا الروح الخبیث، اے خبیث گندی روح، تو اب جسم سے نکل آ، الی شر یوم مر علیک، تجھے اب ایک ایسے دن میں کی طرف جانا ہے کہ پیدائش سے لے کر اب تک کوئی دن اتنا برا نہیں گزرا تھا جتنا کہ آج تیرے لیے تو برا دن گزرنے والا ہے۔ فبئس ما قدمت لنفسک، جو توشہ تو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بدترین توشہ ہے۔ اخرج الی الحمیم وتصلیۃ الجحیم، اپنے جسم سے نکلو کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور دہکتی ہوئی آگ کی طرف، ورب علیک غضبان، اور ایسے پروردگار کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے، جس کا غضب تیرے اوپر ہو رہا ہے۔ اس حالت میں اس طرح اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو العیاذ باللہ العلی العظیم، العیاذ باللہ العلی العظیم، جب پہلے ہی مرحلے پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ لعنت اللہ علیک وغضبہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور غضب ہے، اور اس حالت میں جس کو نکالا جا رہا ہے، تو آگے کے مراحل سارے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اب سنیے، یہاں یہ حدیث ختم ہو گئی۔ دوسری روایت میں جو آگے بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے، اس سے اگلا منظر یہ کہ جب روح نکل گئی، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو تنادت بقاع الارض، تو زمین کے مختلف حصے وہ آواز لگاتے ہیں،
وہ زمین کے مختلف حصے پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ کہ مات عبد اللہ المؤمن، اللہ کا مومن بندہ آج انتقال کر گیا، مر گیا. اور اس کے اوپر آسمان و زمین روتے ہیں. تو باری تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، زمین کے اور آسمان کے ان حصوں سے جو ان پر رو رہے ہیں، کہ ما یبکیکما علی عبدی، میرے بندے پر کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا ربنا لم یمشی علی ناحیۃ منا قط الا وهو یذکر، کہ پروردگار یہ بندہ جو اس وقت اٹھا ہے اس کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمارے یعنی زمین کے جس کسی حصے سے کبھی یہ گزرتا تھا تو اللہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا، آپ کو یاد کرتا ہوا گزرتا تھا. تو اس نے ہمیں آپ کے ذکر سے آباد کیا، اس نے ہمیں آپ کے ذکر سے زینت بخشی، اس کا ہم پر یہ احسان ہے. اس لیے آج جب یہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یہ زینت بخشنے والا اور ہم کو آپ کے ذکر سے آباد کرنے والا رخصت ہو. آسمان و زمین اس کے در ہوتے. اور آگے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد مومن کو جنازے میں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، جنازہ میں رکھ دیا گیا اور لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کندھا بدل بدل کر. حدیث میں اس جگہ یہ فرمایا گیا ہے وہ بندہ جس کو جنازے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں وہ اپنے اٹھانے والوں سے یہ کہتا ہے. کس طرح کہتا ہے؟ زبان حال سے کہتا ہے یا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی زبان عطا فرماتے ہیں اسے کہتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہ اسرعوا بی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک بہترین منزل میرا انتظار کر رہی ہے، ایک ایسے وطن میں پہنچنا ہے جس کی طرف میں میری ساری زندگی گزاری، اس واسطے مجھے جلدی لے جاؤ. اور اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اس کو جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ حدیث میں خود وجہ بیان فرمائی کہ اگر وہ مومن تھا، نیک تھا، تو بھائی اس کو اپنی منزل پر پہنچنے میں کیوں دیر کراتے ہو؟ جلدی سے جلدی اس کو پہنچاؤ اپنی منزل پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی آغوش میں اس کو جانا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، جلدی سے جلدی اس کو پہنچاؤ. اور اگر وہ کافر ہے اور برا ہے تو حدیث میں فرمایا فلا یبعد الا اہل النار، کہ بھئی اب جب دوزخی ہے تو دوزخی کو جلدی سے جلدی اپنے آپ سے رخصت کرو، اپنے آپ سے ہٹاؤ، اس کو تو جلدی سے جلدی رخصت کرو. تو ہر حالت میں مردے کو جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش، یہ اس کی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں اس بارے میں بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، بہت دیر کر دی جاتی ہے بلا وجہ، کسی معقول وجہ کی وجہ سے ہو، عذر کی وجہ سے ہو تو بات دوسری، لیکن عام حالات میں جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے تجہیز و تکفین میں اور دفن میں جلدی کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر. بہرحال فرمایا کہ وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ اپنی منزل کی طرف. فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ، جب اس کو لحد میں رکھ دیا جاتا ہے قبر میں تو کلمتہ الارض، تو جس زمین پر اس کو رکھا گیا وہ اس سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے مردے کو، کیا کہتی ہے؟ قالت له ان كنت لاحبك وانت على ظهري فانت الان احب الي. وہ زمین اس سے خطاب کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا تو میں اس وقت بھی تجھ سے محبت کرتی تھی، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو اس وقت بھی میں تجھ سے محبت کرتی تھی، اور آج جب تو میری آغوش میں آ گیا تو آج تو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے. فأنت الآن أحب إلي. اور اس کے برعکس العیاذ باللہ کہتے ہیں جب کافر کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے جنازے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ارجعوا بی، مجھے واپس لے جاؤ، مجھے واپس لے جاؤ، میں وہاں جانا نہیں چاہتا. اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
تو زمین اس سے بھی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا تو میں تجھ سے بغض رکھتی تھی، میں تجھے ناپسند کرتی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا تو مجھے پہلے سے زیادہ مبغوض ہے، مجھ پہلے سے زیادہ ناپسند ہے. یہ کلام کرتے ہیں. یہ اس طرح استقبال ہوتا ہے قبر کی طرف سے اور زمین کی طرف سے، مومن کا اس طرح اور کافر کا اس طرح. اگلی روایت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جب میت کو رکھ دیا گیا قبر کے اندر، ان المیت یقعد فی حفرۃ، کہ میت کو بعد میں اس قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے. کس طرح بٹھایا جاتا ہے؟ وَهُوَ يَسْمَعُ وَخَطَ مُشَيِّعِي، بٹھایا جاتا ہے اور جو لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے ان کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پہنچانے آئے تھے، دفن کر گئے اور اب مجھے تنہا اس گڑھے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے، اس کو آواز وہ سنتا ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُ شَيْءٌ أَوَّلَ مِنْ حُفْرَتِهِ، اور کہتے ہیں کہ اس سے سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ وہی گڑھا یعنی قبر ہے جو اس سے بات کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ایک تو وہ جملہ جو پہلے بتایا تھا، یہاں اس روایت میں یہ کہا گیا کہ وہ اس سے خطاب کر کے یہ کہتی ہے کہ وَيْحَكَ ابْنَ آدم أَلَيْسَ قَدْ حُذِّرْتَنِي وَحُذِّرْتَ ضِيقِي وَظُلْمَتِي وَنَتْنِي وَحَوْلِي، کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تجھ پر افسوس. یہ بظاہر اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے الیاذ باللہ جو برے اعمال کے ساتھ قبر میں پہنچا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے. جو برے اعمال کے ساتھ قبر میں پہنچا تو اس سے قبر یہ خطاب کرتی ہے کہ اے ابن آدم تجھ پر افسوس، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ الیس قد حذرتنی، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا ہے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی، تو یہ ساری ظلمت، یہ ساری ہولناکی، یہ ساری بدبو، یہ ساری تنگی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں وسعت عطا فرماتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں خوشبوئیں عطا فرماتے ہیں، اور ہولناک مناظر کے بجائے اللہ تبارک و تعالی خوشگوار مناظر عطا فرماتے ہیں. اسی واسطے انبیاء کرام علیہ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ توشہ وہاں کے لیے بھیج دو، تاکہ قبر جب تم سے یہ خطاب کرے تو پھر یہ خطاب کا جواب تمہارے پاس موجود ہو. تو یہ لے کر آیا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ان روایتوں کے اندر بیان فرمائی. یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ اس کے بعد منکر اور نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، اور اس منکر نکیر کے سوالات کے بعد اگر ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا ہے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے، تو یہ قبر کی ظلمت اور قبر کی تنگی اللہ تبارک و تعالی اس کو پھیلا دیتے ہیں، وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور اتنی وسعت عطا فرماتے ہیں کہ کما بین السماء والارض بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی اس قبر کے چھوٹے سے گڑھے میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی ہیں اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نم کا نومۃ العروس، اب سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے، اور اس طرح سو کر تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے جس سے تمہیں بہت زیادہ جو تمہیں پسند ہوگا. یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اٹھائیں گے جنت کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، اس وقت تک تمہارے اوپر ایک حسین اور خوشگوار اور میٹھی نیند تمہیں عطا کر دی جاتی ہے. نم کا نومۃ العروس. اور اگر خدا نہ کرے اعمال خراب ہوں، الیاذ باللہ العلی العظیم، اعمال خراب ہوں، اسی قبر کے اندر یہ قبر ہی ظلمت کا اور عذاب کا منظر پیش کرتی ہے. اس میں خدا جانے عذاب کی کیسی کیسی قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں. اسی قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے، اسی کے اندر سانپ بچھو ہوتے ہیں، اسی کے اندر اللہ بچائے اس کے اندر مار پیٹ ہوتی ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے احادیث کے اندر تفصیل اس کی آئی ہے عذاب قبر کی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو
اس عذاب قبر سے بھی اور عذاب حشر سے بھی, عذاب دوزخ سے بھی اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں, آخرت میں جا کے قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا, اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے, تو یہاں ابھی قبر سے کیسے عذاب اور ثواب شروع ہو گیا؟ عذاب ثواب جو ہے وہ تو اس وقت ہونا چاہیے جب حساب کتاب پورا ہو جائے. حساب کتاب ہوگا آخرت میں, جب حشر میدان حشر ہوگا, میدان حشر کے بعد حساب و کتاب ہوا کرے گا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے دولت اللہ تعالیٰ کے درجات بیان فرمایا کرتے ہیں بھائی یہ جو عالم برزخ ہے, یعنی عالم برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے, برزخ اس کو کہتے ہیں. یہ عالم برزخ جو ہے یہ در حقیقت ویٹنگ روم ہے آخرت کا. تو فرمایا کرتے کہ جیسے اگر فرسٹ کلاس کے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوگا, اگر سیکنڈ کلاس کے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسا ہی ہوگا, اور اگر تھرڈ کلاس کے ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسا ہی ہوگا. تو اگر اعمال صالح ہیں تو فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں ہو, لہٰذا وہاں پر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ہوائیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں. اور اگر خدا نہ کرے برے اعمال ہیں تو یہ ویٹنگ روم ہے دوزخ کا, العیاذ باللہ. لہذا وہ حوالات ہے, اصل سزا تو جیل میں جا کے شروع ہوگی, لیکن یہ حوالات ہے, حوالات میں بھی پٹائی ہوتی ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ ویٹنگ انتظار کا وقت ہے. اس واسطے اس کے اندر بھی عذاب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں اور ثواب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں قبر کی حالت میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے, اپنے غضب سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا انجام ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ہے جناب عالم برزخ کی تھوڑا سا خاکہ جو اس حدیث کی ان روایتوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا. آگے پھر جنت اور جہنم کا تھوڑا سا ذکر ہے, اور اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات بیان فرمائے گئے ہیں. آج ہم اور آپ در حقیقت اس عالم کا تصور کر نہیں سکتے, کتنا ہی اپنے تخیل کو وسعت دیں, اس میں کھینچ تان کریں, لیکن ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا. اس واسطے قرآن و سنت نے تھوڑی تھوڑی جھلکیں ضرور بتائی ہیں اس عالم کی, لیکن اس کی پوری تفصیل نہ بتائی ہے, نہ بتائی جا سکتی ہے, نہ سمجھی جا سکتی. دیکھو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس نے ابھی تک دنیا دیکھی ہی نہیں, اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ذہنیت کو, اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرو. اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تو جس ماں کے پیٹ میں ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا سا عالم ہے اور گندا ہے, اور جس چیز کو تو نے اپنا غذا بنا رکھا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا ہوتی ہے ماں کا خون, اور خون بھی گندا خون, وہ اس کی غذا ہوتی ہے. تو جس چیز کو تو نے اپنی غذا بنا رکھا ہے وہ تو انتہائی گندی چیز ہے, ناپاک چیز ہے, نجس چیز ہے. اور جب تو یہاں سے نکلے گا اس ماں کے پیٹ سے تو جتنا یہ تجھے ماں کا پیٹ نظر آ رہا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا عالم بعد میں آنے والا ہے. اور تو وہاں جا کر یہ جس چیز کو بڑے مزے سے کھاتا ہے, اپنی غذا بنا رکھا ہے, اس کو دیکھ کر نفرت کرے گا, اس کا تصور کر کے نفرت کرے گا, اور وہاں تجھے ایسی غذائیں اور ایسی لطیف چیزیں کھانے کو میسر آئیں گی کہ تو یہ سب بھول جائے گا, اس کے اوپر لعنت بھیجے گا کہ میں کس چیز کو میں اپنی لذت کا محور سمجھ رہا تھا. اگر اس وقت اس بچے کو یہ بات کہی جائے ماں کے پیٹ میں, کیا وہ باور کر سکے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ میری یہی کائنات ہے اور اس سے باہر, اس سے بڑی کوئی کائنات ہو نہیں سکتی, اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا, اور جو لذتیں مجھے یاد نصیب ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو ہی نہیں سکتی.
لیکن جب ماں کے پیٹ سے، تو میرے والد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے کہ حضرت انسان جو ہے جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتے ہیں تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں کہ اس کو وطن بنا لیا تھا ماں کے پیٹ کو، اور اسی کے ساتھ اپنی آرزوئیں وابستہ کر لی تھی، اسی کے ساتھ اپنی تمنائیں وابستہ کر لی تھی، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو اپنا دائمی وطن اور مستقر سمجھ لیا تھا. جب چھوڑ کر آئے تو ترک وطن کے صدمے میں تو روتے ہوئے تشریف لائے. یہاں آئے تو آنکھیں کھلی کہ واقعی جس عالم میں تھے وہ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، اور وہ کتنا گندا عالم تھا، کتنا ناپاک تھا، کتنا برا تھا، اور اب دنیا کے اندر آ کر میں جو آیا ہوں یہ ہے در حقیقت دیکھنے کی چیز، یہ ہے رہنے کی چیز، یہ ہے وطن. اور تھوڑے دن تک اپنے کمرے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، تو اس لیے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں. کوئی کہے کہ بھائی تو جس کمرے کو دنیا سمجھ رہا ہے یہ حقیقت میں یہ تو دنیا کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے. اٹھا کہ توبہ، ابھی تو وہ چھوڑ کر آیا ہوں ایک عالم، اس سے تو یہ پتا نہیں 1000 گنا زیادہ بڑا ہے کمرہ. اب کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ہوگا، تو اس سے بڑا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا تصور نہیں آئے گا. پھر جب ذرا نکلا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ مکان جو ہے یہ اس میں اور بھی صحن بھی ہے، اس میں اور کمرے بھی ہیں. اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی کو سب کو سمجھتا ہے. وہاں سے نکلتا ہے تو کم از کم اپنی بستی کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور اگلے کی کا تصور نہیں آتا. یہاں تک کہ اگر جب بڑا ہو گیا، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، تو اب کیا ہے؟ اب کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، یہی میرا وطن ہے، یہی میرا عالم ہے، اور جو کچھ لذتیں مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو نہیں سکتی. جو دولت مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی اللہ کا بندہ آ کر بتاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو دنیا جس کے اندر تو اس وقت گھرا ہوا ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے بھی زیادہ گندی چیز ہے، اور جن کی خاطر تو لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے جن چیزوں کی خاطر کر رہا ہے، ایک عالم ایسا آنے والا ہے تو اس میں اس سب کو تو گندا سمجھے گا، قابل نفرت سمجھے گا کہ میں کس بات کے اوپر احمق بنا کرتا تھا. اب ماننے کو تیار نہیں، کہتا نہیں اس دنیا سے باہر کوئی چیز نہیں، میں تو یہی ہوں، اور اسی کی دنیا کی لذتیں ہیں، اسی کی راحتیں ہیں، اسی کی دولتیں، اسی میں مگن ہے، اسی کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ کر بتاتے ہیں کہ نادان، جس طرح تو اب تک غفلت میں رہا ہے کہ ہر مرحلے پر تو نے آنے والے مرحلے کا انکار کیا، ہر مرحلے پر تو نے اپنے آپ کو وہی کا قیدی سمجھا اور اس سے آگے کی چیز کا انکار کیا، اسی طرح یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل اور ہے آگے آنے والی. تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات سمجھنے میں اس کو دشواری پیش آتی ہے. سمجھے کیسے؟ اس واسطے کہ ابھی تک ذہن اور فکر الجھا ہوا ہے اسی دنیا کی. میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک قصہ اپنا سنایا کرتے تھے اور اس سے بڑا کام لیا کرتے تھے. ہمارے کہ بچپن میں دیوبند میں کہتے ہیں ہم جب کھیل کیا کہ پورے کہلاتے تھے ہمارے دیوبند میں، پتہ نہیں اس کا اور کیا نام ہوتا ہے، سرکنڈے جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو بچے جو ہوتے تھے وہ کوئی اگر اوپر ڈھال ہے تو بچے جو ہیں وہ لڑکاتے تھے سرکنڈے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کس کا سرکنڈا پہلے زمین پہ پہنچتا ہے. تو جس کا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا، اور جیتنے کے نتیجے میں دوسرے کا ایک سرکنڈا لے لیتا تھا، اس کا قبضہ کر لیتا تھا. تو کہتے ہیں یہ کھیل تھا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ منظر کہ میں ایک مرتبہ اپنے تائے زاد بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا، سرکنڈوں کا، پوروں کا، اوپر سے لڑکاتا اور جو جیت جاتا وہ دوسرے کے لے لیتا. تو میرے تائے زاد بھائی جو تھے انہوں نے مجھے اس کھیل میں ایسا ہرایا کہ جتنے میرے سرکنڈے توڑ کے لایا تھا سارے کے سارے انہوں نے قبضہ کر لیا.
تو فرماتے ہیں مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے اور وہ اس احساس کا اب تک دل میں خیال ہے کہ میں یہ سمجھا کہ میری کائنات لٹ گئی اور میں بالکل مفلس قلاش ہو گیا اور اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور ظلم اور کوئی غم کی بات نہیں ہو سکتی کہ میرے سارے سرکنڈے اٹھا کے لے جائیں. کہتے ہیں مجھے اب تک وہ منظر اس لیے یاد ہے کہ دل پر اتنا صدمہ ہوا تھا کہ جیسے کسی کی زمین جائیداد کو لوٹ کے لے جائے تو اس میں بھی اتنا صدمہ نہ ہو جتنا مجھے اس وقت ہوا تھا. آج تک وہ یاد ہے. لیکن اب جب اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ کس چیز کے ضائع ہونے پر اتنا غمگین ہوا, اتنا رنجیدہ ہوا, اتنا پریشان ہوا. ارے وہ کوئی چیز تھی, کوئی دمڑی اس کی قیمت نہیں تھی اس پورے کی سرکنڈے کی, اور اس کے باوجود میں اتنا رو رہا تھا اور اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا لوٹ گئی. تو فرماتے ہیں جس طرح ہم آج اس پر ہنس رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو جنت عطا فرما دے تو یہ وہاں جا کر اس زمین جائیداد کے جگہوں پر جو رنج اور صدمہ ہوتا ہے اس پر اسی طرح ہنسا کریں گے کہ یہ بھی کوئی چیز تھی جس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑتے, یہ بھی کوئی چیز تھی جس کے اوپر اتنا صدمہ کرتے, اتنا افسوس کرتے, اتنا رنج کرتے. آج چونکہ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس دنیاوی زیب و زینت کے, اس واسطے آخرت کی نعمتوں کی قدر نہیں اور اسی کو سب کو سمجھے بیٹھے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حالات بیان فرماتے ہیں تاکہ ذرا کچھ تھوڑا سا اندازہ تو ہو تمہیں کہ کس چیز کو لیے بیٹھے ہو, کس چیز کو اپنا منتہا مقصود قرار دیا ہوا ہے. تو وہ ہے یہ اگلا باب. اب تو وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفصیلات کروں گا. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں سرزدگیاں ہیں اپنی رحمت سے ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما, اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, حادثات اور سانحات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہم سے جو غلطیاں لغزش ہوئی ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے اس وقت مرنے کے بعد کے حالات پڑے, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا انجام بخیر فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ فرما, عمل صالح پر خاتمہ فرما. یا اللہ وہاں کی راحتیں مسرت عطا فرما. یا اللہ دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.